بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز یہ سورہ 7 بار تلاوت کریں، اپنی اولاد کی کامیابی کو بلندیوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ ان سورتوں کی تلاوت سے آپ اپنی اولاد کو ترقی کی منزلیں طے کرتے دیکھیں گے اور دنیا آپ کی اولاد کی خوش قسمتی پر رشک کرے گی انشاءاللہ۔ وہ والدین سے اپنی اولاد کو ہر میدان میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ عمل ضرور اپنائیں انشاءاللہ۔ اس عمل کے فضائل و برکات سے آپ کی اولاد دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ عمل اتنا قوی ہے کہ اس کا فوری طور پر اثر ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ عمل زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ وہ افراد جو دنیاوی مسائل سے عاجز آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ ایک منفرد عمل ہے جو رب کعبہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر تکلیف، اس کی ہر مشکل، اس کی ہر پریشانی، اس کا ہر دکھ، اس کی ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر، سورۃ الفاتحہ کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کی اولاد تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات ناگوار ہیں، میری اولاد کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کی تنگی سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے گھر میں مسائل ہیں، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں افراد چلے گئے۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 3 مختلف افراد نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے ہیں اور آپ نے سب کو استغفار ہی کا حکم کیوں دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے گناہ۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو وہ توبہ کرے، اگر وہ پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کوئی مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ توبہ کریں۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں غربت ہو تو وہ توبہ کرے۔ توبہ اور استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے غیبی خزانوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی مشکل وقت آئے استغفار کرو۔ بعض اوقات انسان سے جانے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رب کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی گرفت میں آ جائے تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا خدا را سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مخلصانہ توبہ کریں۔ محترم ناظرین، ایک کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ استغفار وہ عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہماری تباہی کا سبب بن رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر آپ اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کو کثرت سے اپنائیں۔ استغفار کے لغوی معنی ہے میں مغفرت مانگتا ہوں۔ مغفرت سے مراد گناہوں کے سر سے بچنا ہے۔ دین اسلام میں استغفار کی عظیم اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات استغفار کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ کچھ آیات اس کا حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المزمل میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔
استغفار کے فوائد میں گناہوں کی معافی، اللہ کی رضا، اس کی محبت، عذاب کا ٹل جانا، خیر و برکت کی کثرت، دلوں کی روشنی، درجات کی بلندی، زہد و تقوی کا حصول، وقار اور بردباری میں اضافہ، رزق میں وسعت، مال و دولت میں برکت، مصیبت سے دوری، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق سے رجحان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت کے سامنے دنیاوی نعمتوں سے بے نیازی اور بندے میں نیک صفات کا پیدا ہونا بھی استغفار کے فوائد ہیں۔ استغفار کے چند شرائط بھی ہیں، ان میں اللہ کو حاضر و ناظر ماننا، دل میں اخلاص کا جذبہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنا شامل ہے۔ استغفار کے آداب میں جسمانی اور روحانی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ استغفار کا بہترین وقت ہے سحری کا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے قریب آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا عمل نہایت ہی خاص ہے، اسے ضرور کریں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں مسائل ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں گے۔ یہ آیات اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتی ہیں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں عذاب سے اتنا عطا کرے گا، وہ ہمیں غیب سے اپنی دولت سے اتنا عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ رزق اور دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی دیکھ کر لوگ حیرت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک اتنی کامیابی کیسے عطا کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر معزز فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے مشکل ہوتی ہے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے مشکل ہوتی ہے اسے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے جس کی خوشبو اور ذائقہ دونوں اچھے ہیں، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کچے کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان کے پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال انزلہ کی ہے جس میں نہ خوشبو ہے اور نہ ذائقہ ہے اور نہ وہ میٹھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف 2 لوگ سے جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور سکھانا عطا کیا، وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں والدین کی خوشی ہے، اور اسی میں کوئی شک نہیں کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے خوشی پاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ معاشرے میں ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کر کے اونچا نام کمائے، اونچا رتبہ کمائے اور ان کا نام روشن کرے، لیکن ہر بار ایسا ہونا ضروری نہیں، مگر والدین کی حیثیت سے ہمیں اچھے کی امید رکھنا چاہیے۔ آج ایک ایسی کہانی سناتا ہوں کہ ایک بچہ امتحان میں پاس تو ہوا لیکن اس کے نمبر بہت ہی کم تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا لیکن اس نے اپنی اولاد سمیت کسی کو یہ بات محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، ایک بیکری سے مٹھائی خریدی اور گھر واپس آیا۔
پھر اپنی اولاد کے ساتھ محلے کے ہر گھر میں مٹھائی بانٹی اور کہتا رہا کہ دیکھو میری اولاد پاس ہو گئی، اس نے 36% نمبر حاصل کیے، آج میں بہت خوش ہوں کہ میری اولاد اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ یہ دیکھ کر محلے والے تو حیران رہ گئے کہ 36% پر اتنی خوشی ہے، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ مٹھائی کھانے کے بعد بچے کے دل میں خوشی ہوئی کہ اس نے بہت ہی اچھے نمبر لے لیے ہیں۔ اس کا جذبہ بلند ہوا اور اس نے سوچا کہ اب مزید محنت کر کے اپنے والدین کو اور خوش کروں گا۔ اس بچے میں جوش پیدا ہو گیا، اس نے دل لگا کر پڑھائی کی اور اگلے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ بالآخر اگلے سال اس نے اسکول میں ٹاپ کیا۔ اگر والدین اپنی سوچ بدلیں اور اپنی اولاد کو اذیت دینے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اذیت سے بچنے ذہنی طور پر کمزوری ہو جاتی ہے اور پڑھائی سے دل بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اولاد کی ترقی چاہیے، ان کی ذہنی نشوونما ضروری ہے، تبھی ہمیں اچھے نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات ہیں۔ جو شخص قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا وہیں صراط مستقیم پر چلے گا۔ موجودہ دور میں نفسا نفسی کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے سکون کی خواہش رہی ہے، لیکن اس دور میں سکون کے چند لمحات کی تمنا بہت ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون کریں۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت اور نبوت بیان کی، وہیں معاشرتی آداب اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول بھی دیے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی چھان بین نہ کرو اور غیبت سے پرہیز کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے واضح کیا کہ یہ دنیا عارضی اور مختصر ہے، اس میں تمہارا قیام بھی محدود ہے، اس کے مقابلے میں آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، دنیا کی زندگی موج کھیل تماشا ہے، لیکن آخرت کا گھر اصلی زندگی ہے۔ کاش لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان غیر ضروری کاموں میں الجھتا رہتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس مختصر وقت کو صحیح استعمال کیا جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے۔ ہنرمندی یہ ہے کہ اپنی توجہ آخرت کی طرف مرکوز کریں اور اس دنیا کی زندگی کو اس کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ قرآن میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح کیا گیا ہے اور اس کی فکر کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ موت کی حقیقت جانتے ہوئے اور دوسروں کو مرنے کو دیکھنے کے باوجود تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے، اس سے دنیاوی زندگی سنورتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے۔ مگر بہت سے لوگ آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان پر افسوس ظاہر کیا جو دنیا سے چمٹ جاتے ہیں۔ ارشاد ہے، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ یاد رکھو، دنیا کا مزہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دنیاوی زندگی مختصر ہے، یہاں نہ ہر خواہش پوری ہوتی ہے، نہ مکمل سکون ملتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جو جتنا سامان جمع کرے گا اتنا ہی وہ بوجھ اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی یا مسافر ہو۔ اگر انسان اسلامی اصول اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارے تو اسے قدم قدم پر زندگی کی سہولت نظر آئے گی۔
سادگی معیشت ہے اور بیجا تکلیفات میں تکلیف انسان خود تکلیف کو دعوت دیتا ہے۔ وہ چاہے تو کم خرچ میں ضروریات پوری کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو ذہنی جسمانی سکون تھکاوٹ سے بچ سکتا ہے، مگر اس کے لیے کفایت شعاری اور سادگی اپنانی ہوگی۔ موجودہ حالات میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو قرآنی نسخوں پر عمل کرنا ہوگا، دنیا میں باقدر ضرورت دل لگانا ہوگا اور آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ جو اصلی گھر ہے، جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بہرا ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا، نتیجتاً وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کتنی آسان ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے کسی بھی نماز کے فوراً بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد چاہے کتنا بڑا ہو یا نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، سوچیں کہ آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں جو عرش کا مالک ہے، خزانوں کا رب ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے میں دونوں جہان ہیں، وہ ضرور عطا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور غفور الرحیم ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اور حاجت یا پریشانی ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں، گاڑی، دولت، شہرت، کامیابی، خوشحالی، جو چاہیں مانگ لیں۔ نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر آنکھیں بند کریں اور پوری توجہ سے عمل شروع کریں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ جیسے عمارت کی بنیاد مضبوط کی جاتی ہے، اسی طرح کامیابی کا راز مضبوط نیت سے شروع ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ کر جو دعا یا عمل کیا جاتا ہے وہ ضرور بالضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسے عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں درود شریف پڑھنا سب سے افضل ہے، جس کی قبولیت بھی یقینی ہے۔ اس طرح آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب سے مانگ رہے ہیں۔ یقین کریں اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں غربت ہے، اس صورت کی برکت سے ساری مشکلات اور بندشیں ختم ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد دوسرا عمل ہے جو رب کے 2 ناموں کا ہے۔ آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا رزاق یعنی اے رزق عطا کرنے والے، اے مشکلات کھولنے والے، اے کامیابی دینے والے۔ یا رزاق یا فتاح پکارنے کی دیر ہے، عرش سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور کامیابیاں لے کر آئیں گے۔ اس کو 11 بار پڑھیں۔ ہر کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن کامیابی کا اصل راز آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات حل ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوں اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں۔ غور سے سنیں۔ درود شریف کے بعد پہلا عمل ہے الحمدللہ رب العالمین 100 بار۔ دوسرا عمل ہے یا رزاق یا فتاح 11 بار۔ تیسرا عمل ہے سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی درود شریف 3 بار پڑھ کر عمل مکمل کریں۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کی اور گناہوں کی معافی مانگی۔ اب رب راضی ہے، اب انعام کا وقت ہے۔ یا رزاق سے رزق ملے گا، یا فتاح سے کامیابی نصیب ہوگی۔ سورۃ الکوثر سے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
یہ عمل کوئی نہیں بتائے گا، خدارا اسے بتائے گئے طریقے سے کریں۔ ناظرین، یہ عمل بہت آسان اور مختصر ہے، اسے پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگیں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، اولاد، رزق یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔